انرجی کے حوالے سے ہمارے پاس تو پالیسی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے اگلے 50 سال میں پاکستان کی آپ سب سے پہلے یہ سوچے، جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو مجھے ایک سندک پروجیکٹ یاد تھا جو کہتے تھے کہ پتہ نہیں کتنے ٹن کے حساب سے سونا ہوگا اور پورا پاکستان سندک پروجیکٹ سے چلے گا بلوچستان سے. یہ 81 کی بات بتا رہا ہوں. آج 2018 ہے، کوئی نام نشان نہیں. اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ چلا تھا چائنا کی مدد سے، وہ افراتفری کا نظر ہو گیا. ایک طرف اگر ہم چیخ رہے، ہم اچھال رہے، میڈیا کے تھر میں لوگ بچے مر رہے، بھوک سے مر رہے وغیرہ. آپ کو پتہ ہے پاکستان کا پہلا صوبائی پرائیویٹ ایئرپورٹ بنا ہے تھر میں، ٹھیک ہے. 700 آپ کی جو ہے نا وہ پلانٹ لگے، RO پلانٹ لگے وہاں پہ. اب اگر یہ پروجیکٹ ہے تو کہیں آپ یہ نہیں سوچیں کہ اگر تھر کا جو پروجیکٹ ہے یا تھر کے لوگوں کے لیے بہت ساری سندھ گورنمنٹ نے چائنا کی مدد سے پروجیکٹ شروع کیے جو کہ ابھی انڈر پروسیس چل رہا ہے، لیکن کیا یہ ایک طرف یہ بھی سوچنے کیا یہ کہیں ہماری دشمن کا کوئی چال تو نہیں ہے؟ کیا یہ اس تھر کو، غریبوں کو مزید دھکیلنے کا کوئی پروگرام تو نہیں ہے؟ کیوں آپ اسی سٹیج پہ آ کے اب اس طرح کرے اور آپ ایٹمی سائنسدان کے خلاف اس طرح کرے، اس کی پگڑی اچال رہے ہو؟ کیا آپ ہتھکڑی لگائیں گے؟ کیا اگر اس نے کوئی رشوت کے طور پہ بنگلے بنا ہے تو ضرور اس کو سزا دے، مگر سب سے پہلے کسی جاہل لوگوں سے اس کی انکوائری نہ کرائے. میں کہتا ہوں کہ نیب کے اندر جو بیٹھے ہوئے وہ نان ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان کو نہیں پتہ ان چیزوں کا. آپ یہ کریں کہ جو پالیسی آپ کرے ہو تو کیا ایٹم بم جو بنا رہے تھے، کیا بھٹو صاحب کے دور میں جب یہ شروع ہوا تھا کیا ایٹمی سائنسدانوں نے ان کے اوپر اخراجات نہیں کیے ہوں گے؟ کیا انہوں نے وہ نہیں کیے ہوں گے؟ کیا اب اگر تجربے ناکام ہوتے ہیں اس کو کیا آپ اس کی گلے میں ڈالتے ہو، اور اگر کامیاب ہوتے تو اس کی بات تو پھر کوئی اور کریڈٹ دیتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اکرام صاحب مجھے بتائیں، ہم یہ جو انرجی پالیسی کی بات کر رہے ہیں، سر آپ انرجی کو بھی دیکھتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، آپ سے ہم سیکھ